قصص الانبیاء حضرت ہود علیہ السلام۔ محترم ناظرین، قوم عاد کے ساتھ ایک اور شخص کا تذکرہ بھی تاریخ میں ملتا ہے جس کا نام شداد تھا، جس نے آسمان کی جنت کے مقابلے میں زمین پر جنت بنائی تھی اور نبی وقت کی بات کو نہ مانا اور اللہ کو چیلنج کیا تھا۔ شداد کا شجرہ نسب یوں تھا: شداد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اکثر مورخین نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ کچھ احوال اس کے بارے میں بھی بیان کرتے چلیں۔ دوستو، طلحہ فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ فلمز کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 27ویں قسط۔ روایات میں آتا ہے کہ عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے۔ ان دونوں کا مسکن شام تھا۔ شداد کا باپ عاد بھی بادشاہ تھا۔ جس وقت عاد نے وفات پائی تو مملکت دونوں بھائیوں کی میراث ٹھہری۔ کہا جاتا ہے کہ شدید تو ایک طویل مدت تک بادشاہی کر کے مر گیا، بعد میں شداد پوری دنیا کا تنہا مالک بن بیٹھا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ 270 بادشاہ اس کے زیر دست اور فرما بردار تھے اور اسے مال و خراج دیتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے۔ شداد کو دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جہاں تک اس کی بادشاہی تھی تو اس کا حکم چلتا تھا۔ شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت اسلام دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس وقت کے پیغمبر نے راہ حق کی طرف آنے کی دعوت دی۔ طبقات ناصری، قصص الانبیاء، جہانگیر بک ڈپو اور تاریخ ابن خلدون میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، جبکہ بعض دیگر مستند کتابوں میں اس وقت کے پیغمبر کا ذکر ہے، جبکہ پیغمبر کا نام نہیں لکھا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے شداد کی طرف پیغمبر کو بھیجا، مگر وہ ایمان نہیں لایا۔ جب پیغمبر نے دعوت اسلام دی تو شداد نے کہا کہ اگر میں تیرے رب پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جاودانی عطا کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی مرحمت فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخر میں اس کی نجات کا سبب بن سکتی تھیں، مگر اس نامراد نے ان بھلی باتوں کا کچھ بھی احساس نہ کیا۔ مزید کہنے لگا، اے ہود، تو مجھے بہشت کی طمع دلاتا ہے؟ میں نے بہشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اس دنیا میں مثل اس بہشت کے بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو نہ سمجھا تو حق تعالیٰ تجھ پر عذاب نازل کرے گا اور تجھے کافروں والی موت دے گا۔ تب اس شداد نے کہا، اے ہود، اگر تیرا رب سچا ہے اور وہ مجھے موت دے سکتا ہے تو اس سے کہنا کہ مجھے ایسے موت دے کہ نہ دن ہو اور نہ رات ہو، نہ مجھے زمین پر مارے اور نہ ہی آسمان پر۔ پھر اگر تو سچا ہے تو تیرا رب مجھے موت دے کے دکھائے میری مقرر کردہ شرطوں پر۔ تب اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ میرا کام تو حق بیان کرنا تھا، جو میں نے ٹھیک ٹھیک کر دیا۔ اب تیرا معاملہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، وہ بہتر جانتا ہے تیرے انجام کے بارے، اور بے شک وہ چاہے تو تجھے تیری مقرر کردہ شرائط میں موت دے سکتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، بہترین حکمت والا ہے۔ اس مکالمے کے بعد شداد نے اسی وقت ان تمام ملکوں کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر اطاعت تھے۔ اس نے لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار ہو اور میدانی سطح پہ نشیب و فراز نہ ہو، اس کی جلد اطلاع دو، ہم ایسی ہی جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب ساتھ لیتے آئیں۔ بہت جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی دستیاب ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا مقصد اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنے قلمرو میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔
جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر ڈھیر کر دیا گیا۔ سونا، چاندی، جواہرات اور خوشبو، مشک، عنبر، غرض جو چیز اس جنت کو سنوارنے، سجانے اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے جہاں کہیں سے بھی ملی جمع کر دی گئی۔ جب سب کچھ مہیا ہو گیا تو شداد نے آرڈر جاری کیا کہ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بہشت کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق بنیاد درست کی گئی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ اس پوری عمارت کے لیے کہگل یعنی گارا مشک و زعفران سے تیار کی گئی۔ سنگریزوں کے بجائے اس میں لال اور موتی ڈالے گئے۔ درخت اس میں نصف چاندی کے اور نصف سونے کے بنائے گئے۔ پتیاں ان درختوں کی زمرد سبز سے جڑی تھیں۔ ڈالیاں یاقوت سرخ سے تیار کی گئیں۔ میوے انواع و اقسام کے ان درختوں پر لگائے گئے تھے۔ بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر اور زعفران اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالے گئے تھے۔ اس میں شیر و شراب اور شہد کی نہریں جاری کی گئیں۔ بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنوائے گئے اور اشجار میوہ دار ان میں لگائے گئے۔ ہر میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں۔ شداد نے سارے ملک کے خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں دیکھ کر اس میں جمع کیے کہ وہ حور و غلمان کے مانند بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے خرچ کے لیے مقرر تھے۔ وزیروں کو ہر ملک میں بھیجا کہ ورم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑنا، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک بڑھیا غریب عورت اور اس کی مسکین یتیم بیٹی کے گلو بند میں 1 ورم چاندی تھی۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 ورم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 ورم چاندی مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی، تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا۔ القصہ ایک طویل مدت اس کی تعمیر و تیاری میں لگ گئی اور بالآخر یہ عمارت مکمل ہوئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے سیغل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زردوزی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کمخاب و زربفت کے پردوں سے آراستہ کیا گیا اور ہر پیشہ ور ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل میوے پہنچا کریں۔ 12 سال کی مدت میں جب یہ شہر اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء و مصلحین کو بھی ساتھ کیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے